آئی تھنک یہی ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، اور کچھ جملہ فعلیہ کے حساب سے یہاں میں نے کچھ لکھا تھا، وہ 3 باتیں یہی تھی کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو آپ کو یاد ہے۔ دوسری اہم بات یہ پڑھی تھی کہ اس کے اندر 2 مین جز ہیں، ٹھیک ہے، 2 مین اینٹیٹیز ہیں، جیسے 2 مین چیزیں جملہ اسمیہ میں آپ نے پڑھی تھیں جو کہ مبتدا اور خبر کی تھیں، اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی 2 مین اینٹیز ہیں جو کہ فعل اور فاعل کی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ فعل میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں خبر کا معنی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو کہ فاعل اوبویسلی آ جاتا ہے، اور وہ اردو کہہ رہا ہوں، جملہ اسمیہ میں ہم نے مبتدا کے لحاظ سے پڑھا تھا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا فعل کیا ہے اور فاعل کیا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ایک اہم چیز یہ پڑھی تھی کہ جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ آپ پہلے لکھیں گے ترتیب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، پہلے آپ فعل لکھیں گے پھر فاعل لکھیں گے۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا تھا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی مبتدا مؤخر ہو سکتی ہے اور خبر مقدم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن فعل میں ایسا نہیں ہوگا، فعل ہمیشہ پہلا آئے گا اور فاعل ہمیشہ اس کے بعد میں، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے مبتدا اور خبر کے ٹاپک پہ اس کا اعراب جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ مبتدا بھی، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا زید صالح، مبتدا بھی رفع میں ہوگا اور خبر بھی رفع میں ہوگی۔ یہاں پہ ہم نے فاعل کو دیکھا ہے کہ فاعل حالت رفع میں ہوگا۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آپ نے فاعل تو بتا دیا حالت رفع میں ہے، فعل آیا کون سی حالت میں ہے؟ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ فعل میں بیسکلی جو اعراب کا ٹاپک ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے اسم میں پڑھا تھا۔ ایک چیز میں پہلے واضح کر دوں، آپ کو تھوڑا سا انشاءاللہ مزید چیزیں پتہ چلتی جائیں گی۔ جیسے کہ ہم نے اسم میں پڑھا تھا کہ آپ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں مینلی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، ٹھیک ہے نا۔ فعل میں بیسکلی حالت رفع ہوتی ہے، حالت نصب بھی ہوتی ہے، لیکن حالت جر نہیں ہوتی، حالت جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جزم، ٹھیک ہے، جزم یا سکون جسے آپ کہتے ہو، سکون یعنی اس کے آخر میں سکون کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسرہ نہیں ملتا آپ کو، رفع نصب اور جر۔ اور اگین یہ جو رفع نصب اور یا آپ حالت جر لے لینا، یہ اب آپ انشاءاللہ مزید پڑھیں گے، ایک بہت ہی ریلیٹیو سی ٹرم بن جائے گی۔ ریلیٹیو سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے اب تک یہ پڑھا ہے کہ رفع تقریباً پیش ہوتا ہے یا واو کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو کانسیپٹ تھے یہ آپ کے انشاءاللہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوں گے اور بتایا جائے گا مزید کہ رفع اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ رفع فتحہ پر بھی آ سکتا ہے، اگین یہ وہی مبنی والی بات ہے، مبنی میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مبنی میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی چیز لیٹ سے امسی ہے، امسی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک کیا اسے کہتے ہیں، ہاں آپ بول رہے ہیں مجھے پتہ ہے، میں بھول گیا ہوں، ظرف، جی مجھے یاد آ گیا، ظرف بولتے ہیں جو ایسا اسم جو یا تو زمانے کا مفہوم دے رہا ہو یا مکان کا، ٹائم اینڈ اسپیس، ٹھیک ہے نا۔ تو امس بیسکلی ٹائم کا معنی دے رہا ہے، تو اب امس ایک اسم ہے تو اگین اس کا حالت رفع بھی امسی ہے، حالت نصب بھی امسی ہے اور حالت جر بھی۔ تو آپ اس طرح فعل میں پڑھیں گے کہ فعل کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں، فعل ماضی کیا ہیں، فعل مضارع کیا ہیں، یہ انشاءاللہ میں ٹاپک آپ کو مزید پڑھاؤں گا، فی الحال اس میں نہ الجھیں، بس فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ فاعل جو ہے نا وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک تمہیدی بات ہے جو اگین آپ کو پتہ ہو۔ اب آ جاتے ہیں انشاءاللہ، جو کہ آپ کو میں نے یہاں بتایا تھا کہ اگر آپ ان کو دیکھیں، جیسے آپ نے پوری ایک 14 صیغوں کی ایک ترتیب کی، ذہبہ سے ذہبوا ذہبت، یہ سارا اس کے اندر یہ پورے جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ان کا فاعل موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کا فاعل کیسے ہے اور کہاں ہے۔ لیٹ سے میں ذہبہ ہی کو لے کے چلتا ہوں، ذہبہ، ٹھیک ہے، تو ذہبہ میں آپ کہیں گے کہ یہ اس کا فعل ذہبہ ہے، فاعل کا ہے، تو فاعل اس کے اندر ہوا جو ہے یہ موجود ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا۔ فار ایگزامپل ذہبہ کا آپ نے ترجمہ کیا کیا، وہ گیا، ٹھیک ہے نا، ہی وینٹ، لیکن عربی میں یہاں پہ آپ کو ہوا نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ہوتا نا ہوا ذہبہ، تو اب دیکھیں لیٹ سے جملہ یوں شروع ہو رہا ہے، ہوا ذہبہ، تو اب یہ
جملہ فعلیہ نہیں ہے. ذرا غور کریں, یہ جملہ اسمیہ ہے. کیسے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز شروع ہو رہی ہے تو آیا وہ اسم سے ہو رہی ہے یا فعل سے. اب یہاں پہ اگر ہوا پہلے آ رہا ہے تو یہ ہوا کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے, آپ بھول گئے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ میں سے کچھ ماشاءاللہ ذہین ان کو یاد آ گیا. ہوا ایک ضمیر ہے, اور ضمیر اسم کے پہلو میں آتا ہے. اس میں ضمیر ہم نے پڑھے تھے نا, تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے, وچ مینس کہ یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں مبتدا اسم ضمیر کے طور پہ آیا ہوا ہے. ذہبا اس کی خبر ہے, اور خبر بھی جب ہم نے پڑھ لیا تو آپ یہ جانیں گے کہ یہ فعل اور فاعل مل کر خبر بن رہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہم اسی میں پھنسے ہوئے کہ اس کا فاعل کدھر گیا, تو بات اصل میں یہ ہے. اچھا, آپ بس یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا, جو پہلا صیغہ ہے نا, جو کہ میں نے آپ کو نمبرنگ یاد کروائی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ فرسٹ اینڈ فورتھ امپورٹنٹ ہے, تو اسی لحاظ سے ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دوسرے اور تیسرے دکھاتا ہوں نا, تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اچھا, دوسرا صیغہ کیا ہے؟ ذہبا سے ذہبا, بلکہ میں بلیک کر ہی رکھتا ہوں, زیادہ انشاءاللہ نظر آ رہا ہے. اچھا, ذہبا. اب آپ اس سے نا ایک چیز نوٹس کریں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے کہ ذہبا تو فعل ہے, یہ جو الف ہے نا, گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ الف اس کا فاعل ہے دیکھا جائے تو. لیکن الف فاعل سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ دو مثنیٰ فاعل ہے, یعنی وہ دو گئے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ وہ گیا, اس کے لیے تو آپ نے سمپل ذہبا کہا, تو یہ جملہ بنتا ہے وہ دو گئے. تو جانا اس کا فعل تھا, اور جو دو ہیں اس کے فاعل تھے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو الف سے پہچان لیا آپ نے کہ اچھا اس میں دو کا اشارہ ہے. اسی طرح اگر آپ ذہبو کریں, ذہبو, اور الف ایک ساتھ اس میں لگ جاتا ہے, تو اس میں آپ کے لیے پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ ذہبا فعل ہے, اور اس میں جو گرامر والے ہیں, نحویون ہیں, وہ کہتے ہیں کہ واو فاعل ہے, ٹھیک ہے نا. آپ واو سے یاد نہ رکھیں, مطلب نشاندہی کے طور پہ آپ کو یاد رہے گا, ایز اے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ واو یہاں پہ فاعل ہے, اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ فاعل نظر بھی آ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہبا میں آپ کو نا نظر نہیں آ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, ظاہر نہیں تھا, بلکہ وہ اس کے اندر چھپا ہوا تھا. اس وجہ سے اس کو عربی میں پراپرلی ضمیر مستتر کہتے ہیں. لیکن اگین میں نے لاسٹ کلاس میں اس کا ذکر کیا تھا, آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کنسیپٹ آ جائے بہت ہے, ٹھیک ہے نا. بس آپ نے یاد رکھنا, پہلے صیغے میں فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. باقیوں میں دیکھیں آپ کو الف سے آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پہ فاعل الف ہے, الف سے مراد یعنی دو ہیں, واو سے مراد یہاں پہ جمع ہے. تو آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ سب گئے, ایسے کرتے ہیں نا. چوتھا صیغہ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ چوتھا صیغہ آتا ہے ہمارے پاس ذہبت. ذہبت, آج ماشاءاللہ بہت ذہین ہے اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں. آپ اس میں کہیں گے ذہبہ فعل تھا, اور یہ جو تا سکون ہے یہ اس کا فاعل ہے, اور یہ تا سکون سے آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ مؤنث ہے. وہ گئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گئی ہے, جو بیسیکلی وہ ہے, یہ یہاں پہ فاعل تھی اس کی. تو یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ پراپر بنے. تو یاد رکھیے گا, جیسے جملہ اس میں دو رکن لازمی ہونے چاہیے, دو جز لازمی ہونی چاہیے, اسی طرح جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل لازمی ہونے چاہیے. تیسری اور چوتھی چیز بھی اس میں آپ پڑھیں گے جو کہ مفعول ہے, جیسے آپ نے جملہ اس میں بھی پڑھی تھی, متعلق خبر, اور اس طرح چیزیں بڑھتی جائیں گی. لیکن یہ دو چیزیں لازمی ہوں گی, فعل اور فاعل لازمی. اگر صرف اکیلا فعل ہو ہی نہیں سکتا اور اکیلا فاعل ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. آپ مزید انشاءاللہ آپ پڑھتے جائیں گے. اب آگے جائیں گے تو جیسے کہ میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں, اس کی نظر سے ٹائم بچانے کے لیے آپ کانسیپٹ سمجھ گئے ہیں. جہاں پہ ہم ذہبت پہ ہیں, ذہبتا میں یہ الف پھر سے آ گیا, یہ تا علی آپ کہہ سکتے ہیں فاعل ہے, یعنی وہ دو گئیں. ذہبنا میں آپ کہیں گے نون فاعل ہے کہ وہ سب گئیں. ذہبتا میں یہ دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے. اچھا, یہ آپ کو میں چاہتا ہوں کانسیپٹ اچھے سے سمجھاؤں. اگر آپ ذہبتا میں آ جائیں, یا میں لکھتا ہوں ذہبتا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ذہب فعل ہے اور تا اس کا فاعل ہے. اور یہ یاد رکھیے گا انتا سے, جیسے آپ نے بولتے نا انتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم, اور اس کا معنی بھی کیا ہے؟ تم گئے نا, تم گئے. یاد رکھیے گا ہم ماضی پڑھ رہے ہیں تو سارے ترجمے ماضی میں ہونے چاہیے, فعل ماضی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تم گئے. اب آپ نے یہ رول یاد رکھ لینا ہے کہ کسی بھی فعل کے آخر میں تا اٹیچ ہو اور اس کے اوپر زبر ہونا, اگر آپ کو نہیں پتا کہ فعل کا مطلب کیا تھا, آپ کو یہ لازمی پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہاں پہ تم مراد ہوگا, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں اگر یہاں پہ کہتا ذہبتا کے بجائے خرجتا, اب آپ کو شاید خرج سے کچھ یاد نہ آ رہا ہو, لیکن اردو میں ہم خروج اسے سے بولتے ہیں. تو
باہر نکلنا، باہر جانا. تو اگر تا کے اوپر زبر آ رہا ہے تو آپ ترجمہ خود بخود کر لیں گے تم باہر گئے. یاد رکھیے آپ نے ترجمہ یہ نہیں کرنے کا تم باہر جا رہے ہو یا تم باہر گئے تھے، نہیں، ماضی میں کرنا ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ نے. اچھا اگر اسی پہ میں کہہ دوں سمعتا، ہاں جی، تو آپ نے فوراً بولا، جو کہ میں نے بالکل نہیں سنا لیکن آپ نے شاید بولا ضرور ہوگا، تم نے سنا. تھا بے شک آپ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن سنا میں ہی ماضی کا آ جاتا ہے. اس طرح اگر میں کہہ دوں جلستا، ٹھیک ہے نا، جلستا، سوری جلسا، اب آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ جلسا کیا ہوتا ہے، لیکن نا ایک اہم چیز آپ یاد رکھیے گا کہ یہ نا اردو میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ورڈ اردو میں موجود ہوگا. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر، آپ کہہ سکتے ہیں زبان پر آپ کو عربی سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے. تو جلوس آپ نے سنا ہوگا لفظ، جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں، اسی سے جلسہ نکلتا ہے، اسی سے مجلس نکلتی ہے، اسی سے مجالس نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی سے جلسہ سب چیزیں آتی ہیں. تو جلسہ بیٹھنا، تو جلستا کا مطلب کیا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو فوراً بتلا گیا اگر تا ہے اینڈ میں تو آپ بیٹھے، جلستا تم بیٹھے، ٹھیک ہے نا، جیسے انتا میں آتا ہے. تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. اب آپ قرآن مجید میں غور کریں، آپ بلکہ سورہ فاتحہ پہ غور کریں تو آپ کو یہ چیز ملے گی. آپ بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، انعمت، دیکھ رہے ہیں نا، تا کے اوپر زبر آ گیا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ وہ فعل بھی ہو پیچھے. کچھ ورڈز کے اینڈ میں تا ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ والا تا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے فار ایگزامپل میں فرضی ایک لفظ بناتا ہوں، لیٹ سے میں کہتا ہوں فاتا، فاہتا، لیٹ سے وہ تو فتح بن جائے گا. لیٹ سے ایک میں فرضی لفظ بناتا ہوں، فتح ایک لفظ ہے نا، میں اس کو الٹا کر کے کہتا ہوں فاہتا، ٹھیک ہے نا، فاہتا. لیٹ سے اس کا کوئی مطلب تھا، لیٹ سے ہم کہتے ہیں ہار گئے، ٹھیک ہے نا، اس کا حالانکہ مطلب یہ نہیں ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے جیتنا، لیکن یہ فاہتا ہے نہ کہ فاتحہ. تو اس کے اینڈ میں تا آ رہا ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا ترجمہ یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب تم ہی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا پیچھے نا فعل بھی ہونا چاہیے. تو اب فاہا ہمیں کوئی فعل نہیں لگ رہا، نہ ہمیں ملتا، یہ تو میں نے بس فرضی بتا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اینڈ میں تا کے اوپر زبر آنے والی چیز وہ نہیں ہوتی. یہ چیز ماشاءاللہ آپ سمجھو گے. تو پیچھے فعل ہونا چاہیے. تو انعم ایک فعل ہے، انعم ینعم، انعام کرنا. تو صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جس پر ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، تو نے انعام کیا یا آپ نے انعام. تو وہ تو یا آپ کا ترجمہ اس تا سے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں. اسی طرح آپ پڑھتے جائیں، آپ کو اتنی ساری چیزیں انشاءاللہ ملیں گی. ابھی میرے ذہن میں سچ نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ آپ قرآن مجید کھولیں، بہت ساری چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہوگا. اچھا، انعامتا کے بعد آ جائیں یہاں پہ، سوری انعامتا کہہ رہا ہوں، ہم نے ذہبتا سے پکڑا تھا نا، ٹھیک ہے. اس میں ذہبہ فعل تھا اور تا اس میں فاعل تھا، یعنی تم. اس طرح ہی ذہب تما میں ذہب فعل ہے، تما تم دونوں، یہ تما اس کا فاعل ہے. ذہب تم کا مطلب تم سب. تو یہ جہاں پہ بھی آئے گا تو تم سب کا مطلب آئے گا، تا اور میم کا. جیسے آپ نے انتم پڑھا ہے نا، انتم کا مطلب بھی تم سب ہوتا ہے. تو آپ نے یہ ضمیریں پڑھ لی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا. اگر آپ کو ضمیریں اچھے سے آتے ہیں تو یہ بھی آگے ہوگا. ذہبتی، تو اب دیکھیں آپ نے پڑھا ہے انتی، انتی کا مطلب ہوتا ہے تم ایک عورت. تو جب بھی فعل کے آگے تا کے نیچے زیر ہوگا تو آپ ترجمہ ہمیشہ تا کا زیر والا کریں گے، ذہبتی. جیسے کہ ابھی ایگزامپل کو آپ تا کے نیچے زیر لے جائیں، کدھر گئی، اگر یہ ذہبتا ہے تو ذہبتی کریں گے تو تم گئی. سمعتی، جلستی. اس طرح واپس آ جائیں انشاءاللہ. ہم فعل اور فاعل پڑھ رہے تھے. ذہبتما میں اگین ذہبہ فعل ہے اور تما میں اس کے فاعل. اچھا، ایک اور کوسچن ہے اس میں نا، آپ دیکھیں یہاں پہ بھی تما ہے اور یہاں پہ بھی تما ہے. کنفیوژن ہو جائے کہ یہ دونوں ذہبتما ہے. تو یہ ایک میں مذکر والے فاعل ہیں، ایک میں مؤنث والے فاعل ہیں. تو اس کا آنسر وہی ہے جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ سیاق و سباق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب آپ پڑھ رہے ہوں گے نا تو پیچھے مذکر ہوں گے تو آگے ذکر مذکروں کا ہوگا، پیچھے مؤنثیں ہوں گی تو آگے ذکر مؤنثوں کا. اور میں نے پتہ نہیں مذکروں کیوں کہا ہے، حالانکہ کوئی بھی لفظ مذکروں نہیں ہوتا. اچھا، ذہبتنا آپ پہچان گئے ہیں، اس میں فاعل کیا ہے، ذہبتو. آپ کا بلکہ لاسٹ ٹائم ہوم ورک تھا اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پہچان لیا تھا ذہبتو. اچھا، ذہبتو کے لحاظ سے میں بات جو آپ کی ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ فعل کے آگے تو آ گیا نا، تا کے اوپر پیش، تو یہ سمجھیں کہ خود سے بات ہے. تو جب بھی تا کے اوپر پیش آ جائے، یہ چیز آپ نوٹ اپنے نوٹس میں بڑا بڑا لکھ دیں کہ تا کے اوپر جب بھی پیش آئے گا اس کا مطلب ہوگا میں. یہ چیز آپ کو بہت مدد دے گی. شروع میں تو شاید آپ کو تھوڑا سا اس کو گراسپ کرنے میں مشکل ہو، لیکن بعد میں آپ کو بہت مدد ہوگی. اچھا،
یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا یہ ایک اہم چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے. اگلی جو اہم چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, ہم نے اب تک کیا پڑھا کہ جملہ فعلیہ میں کدھر گیا جملہ, اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. اچھا بہت سارے لوگ اس سافٹ ویئر کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس سافٹ ویئر کا نام اگین میں بتا دیتا ہوں, اس کا نام ہے مائکروسافٹ وائٹ بورڈ. بہت اچھا سافٹ ویئر ہے, اور جب کہ پینڈیمک میں کرونا وائرس والا سال چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ آن لائن ہیں, تو یہ سافٹ ویئر بہت اچھا ہے, آپ ضرور یوز کیجیے انشاءاللہ. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے اس میں آپشنز ہیں, آپ دیکھ لیں گے. خیر اچھا, تو میں کیا کرنے لگا تھا, ہاں میں یہ کہنے لگا تھا کہ ہم نے اب تک کیا باتیں پڑھی ہیں. ہم نے پڑھا ہے ایک فعل ہوتا ہے, یہ ابھی بھی چھوٹا نہیں ہوا, ٹائم ضائع. یہ ایک فعل ہوتا ہے اور فائل بریک ہو گیا. ٹھیک ہے, فعل اور فائل ہم نے پڑھا ہے. اب تک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ فائل کی کوئی بظاہر شکل نہیں آئی ہوئی, مطلب آپ کو ضمیروں کی شکل میں ملا ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فائل نا ضمیر کی شکل میں ہوگا اور ظاہر بھی ہو جائے گا. یہ آج کا نیا کانسیپٹ ہے جو آپ کو بتانا تھا. ضمیر کی تو شکل میں آپ نے دیکھ لیا, جو کہ آپ نے الف اور تا اور واو سے پہچان لیا. ظاہر کی شکل میں کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بجائے یہ کہنے کہ وہ گیا, اب ہم ریورس انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں لیٹ سے پیارا میرا بھائی زید گیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب وہ تو نہیں استعمال کر سکتے, وہ گیا میں تو آپ سمپلی کہہ دیتے ذہبا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں جی وہ جو ہے نا اس میں ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, جو آپ نے بھی بات بتایا, تو ہم وہ تو ہی کہہ رہے ہیں. زید گیا میں کیا کریں؟ اب اس سچویشن میں جو اس کا فائل ہے وہ ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے, دو طرح کے آپ کے فائل ہیں, جیسے کہ میں نے اس کی کیٹیگری بنا لی. ایک تو ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے, ضمیر کی حالتوں میں آپ نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا. اب ظاہر کیا ہوگا؟ لٹرلی نام لکھا ہوگا, جیسے زید ہے, زید اور حامد ہے, یا فاطمہ ہے, یا فاطمہ علی ہے, یا لڑکیاں, اس طرح لکھا ہوگا. فلانا گیا نام کے ساتھ, اگر کوئی آ گیا تو وہ نام والا, تو ظاہر ہو گیا فائل. تو اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ اس سچویشن میں سب سے اہم چیز جو آپ نے پہلے ایک دفعہ میں بتا چکا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ یاد رکھنی ہے کہ جو فائل ہے نا وہ حالت رفع میں ہوگا. یہ بات تو آپ نے یاد رکھنی ہے. اب ہوگا کیسے, جو کہ بعد میں نے آپ کو ترتیب بتائی بھی ہے, وہ کیا ہے؟ پریشان ہونے والی سب سے پہلے کوئی گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ فعل لکھیں گے اور پھر اس کا فائل دیکھیں گے. مزے کی بات ہے. تو زید گیا تو یہ اردو میں محاورے میں تھا, ہم نے اس کا عربی میں فعل بنانا ہے. تو گیا کی عربی کیا ہے؟ آپ نے کیا پڑھی ہے؟ آپ نے پڑھا ہے گیا کہتے ہیں ذہابا کو. ٹھیک ہے نا. یہاں تک آپ کہیں گے دیکھیے اس میں وہ تو آ گیا, لیکن ہمیں وہ نہیں چاہیے. اب کون گیا ہے؟ زید گیا نا. تو زید ہمارا فائل ہے, پوٹینشیل فائل ہے, جو کہ ہم نے یہاں لکھنا ہے. اور ایک اور اہم بات, ذہابا تو آ گیا, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چل میں یہاں لکھتا ہوں زید, ذہابا زید. اب آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ یہ زیدن ہوگا, زیدن ہوگا, یا زیدن ہوگا؟ سوچیں, کوئی بات نہیں, کوئی جلدی نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچیں, نہیں پھر بھی سوچیں, نہیں آپ زیدن نہ بولیں, آپ سوچیں. مذاق کر رہا ہوں. جب کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ فائل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا. اچھا پھر ایک سوال آ گیا ہوگا, یہ ضمیر میں رفع کدھر آ گیا؟ آپ کو یاد ہے جب ہم نے ہوا کہا تھا تو یہ تو واو کے اوپر زبر ہے. پھر سے وہی بات, ہوا تو یہ تو نصب ہے. میں آپ کو ایک چیز ریمائنڈ پھر کروا دوں کہ ہم نے پڑھا تھا اس انداز میں کہ جو ضمیریں ہیں وہ دو طرح کی ہیں, ایک حالت رفع والی اور ایک حالت نصب اور جر والی. ٹھیک ہے نا. تو جو حالت رفع والی ضمیریں تھیں وہ یہ تھیں, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم. ٹھیک ہے نا. اور حالت نصب میں اٹیچ ہو جاتی ہے. جب بھی ضمیر حالت نصب اور جر میں جائے گی تو وہ اٹیچ ہو جائے گی. تو ہوا سے اٹیچڈ ہو, اٹیچڈ ہا, اٹیچڈ کا, یہ سارے پچھلے کانسیپٹ ہم نے انٹرمیڈیٹ کورس میں کر لیے ہیں. اگر نہیں تو آپ سے اچھا ایک اور گزارش ہے کہ ہر 15 دن بعد نا آپ نے اپنا انٹرمیڈیٹ اور اپنے بیسک کے جو نوٹس ہیں نا ان کو لازمی ریوائز کرنا ہے. یہ آپ کا ایک اور ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ہر 15 دن بعد اپنے بیسک اور اپنے انٹرمیڈیٹ نوٹس کو ریوائز کرتے رہنا ہے. ہارڈلی آپ کا 15 سے 20 سے آدھا جتنا ڈیٹیل میں آپ نے لکھا ہوگا, لیکن کرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اتنی ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ آپ اپنا عہد بنا لیں
کہ ہر 15 دن بعد آپ نے اپنے بیسک اور انٹرمیڈیٹ اور ان کلاسز میں جب بھی ہر 10 یا 5 کلاسز ہو جائیں تو آپ نے اپنا نوٹس ریوائز کرنے، اور ہر آنے والی کلاس سے پہلے جب آپ اپنی کتاب پہ نوٹس لکھنے لگے نا تو 1 منٹ پاز کر کے اپنے پچھلے نوٹس دیکھیں کہ لاسٹ کلاس میں کیا ہوتا ہے. یہ آپ نے کام لازمی کرنا. اچھا، فائل ہم آ جاتے ہیں. زیدن کیا ہے، فائل پہ آ جاتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جو فائل ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، تو یہ زیدن بن گیا. تو اب ہم اس کی ترتیب میں کہیں گے کہ یہ فعل ہے جو کہ ذہبہ تھا، اور زیدن اس کا فائل ہے جو کہ ظاہر ہے. ایک اہم ہم نے چیزیں پڑھی کہ فعل جو ہے وہ ظاہر ہے، تو ظاہر ہوگا تو حالت رفع میں آئے گا. تو ذہبہ زیدن، زید گیا. اب ایک اور اہم چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے، ہم نے جملہ اسمیہ میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے جملہ اسمیہ میں دیکھا تھا 4 چیزیں. میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ مبتدا اور خبر کے حوالے سے ہم نے 4 چیزیں خاص کیا پڑھی تھی. ہم نے پڑھا تھا مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. اور باقی عدد کے حساب سے دونوں ایک برابر. اگر مبتدا 2 ہیں تو اس کی خبر 2 آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر مبتدا مذکر ہے تو ہم نے پڑھی تھی. تو اہم چیز یہ ہے جو میں نے یہاں پہ میزے لکھی ہوئی ہے. اوپر والی چیزوں کو فی الحال آپ بھول جائیں کیونکہ رفع اور معرفہ والا ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، اہم بات یہ ہے کہ فعل میں نا آپ نے یہ رول نہیں فالو کرنا. فعل زیادہ آسان ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل میں نے کہا زید گیا، زید گیا، تو اس کی عربی میں نے بنائی ذہبہ زیدن. ٹھیک ہے. لیٹ سے دوسرا جملہ میں لیتا ہوں، زید اور علی گئے. اب اس سچویشن میں آپ کو لگے گا کہ دیکھیں یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ذہبہ 1 والا صیغہ ہے اور 2 والا صیغہ ہم نے اس میں پڑھا ہے اور آپ نے یاد بھی کی یہ گردان کہ 2 کے لیے آپ بولیں گے الف والا. تو آپ کہیں گے اس کو بننا چاہیے ذہبہ زیدن و علیٌ. یہ دونوں ہیں نا فعل ہیں، تو یہ دونوں، اور یہ عطف والا کنسپٹ ہے، معطوف علیہ اور معطوف، اور یہ عطف ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے گرامر کے لحاظ سے. اور یہ پھر معطوف علیہ اور معطوف یہ مل کر آپ کا فائل بنائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ذہبہ فعل بنائے گا. یہ آپ نے سوچا ہوگا، ایسا ہوتا نہیں ہے. مزے کی بات اہم یہ ہے کہ آپ کو نا فعل میں کتنے لوگ ہیں اس کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں. آپ نے ہمیشہ پہلا ہی صیغہ لکھنا ہے اس فعل کا. وہ 2 ہیں نا، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذہبہ زیدن و علیٌ. آپ نے بس پہلا ہی لکھنا ہے ذہبہ، وہ کافی ہے. ذہبہ یہ بس کافی ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے نا. مذکر ہے تو ذہبہ زیدن. اگر 3 ہے لیٹ سے، تو تب بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ آپ ذہبو. یہ آپ نے تب کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ جب آپ کا جو فاعل ہے وہ ضمیر میں ہو، ظاہر میں نہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں وہ 2 گئے، ٹھیک ہے نا. اب اس سچویشن میں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ 2 کون ہیں، علی ہے، عدنان، نام نہیں لکھے ہوئے نا. تو اس سچویشن میں ہم کہیں گے ذہبہ. ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ 2 ہیں. اگر اس میں آپ صرف کہہ دیتے نا ذہبہ تو وہ 1 کا معنی دیتے. تو الف ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ 2 گئے. میرے خیال سے سینس بن رہی بات کی. اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے، جب آپ کو پاس ظاہر ہو جائیں تو آپ سمپل 1 لکھیں، فعل ذہبہ زیدن و علی. تو اس سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ فاعل زید اور علی ہے. اگر وہ 3 ہیں تو آپ کو ذہبو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلا صیغہ لکھیں گے ذہبہ، اور آپ یہ لکھیں گے لیٹ سے زیدن، علی، عدنان، جتنے بھی ہیں. یا فار ایگزامپل لیٹ سے میں کہتا ہوں مسلمان گئے، تو یہ آپ بولیں گے ذہبہ المسلمون. یہ حالت رفع ہے نا مسلمان کی، اونا اینا اینا آپ کو یاد آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. مسلمان گئے. اچھا، یہ بدلے گا کب؟ یہ تب بدلے گا جب مؤنث آ جائے گی. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں فاطمہ گئی، فاطمہ گئی. اب اس رول کے مطابق آپ یہ نہیں کہیں گے ذہبہ فاطمہ، نہیں. اس رول کے مطابق آپ جو فیمیل یا مؤنث کا پہلا صیغہ تھا وچ از صیغہ نمبر 4. اب آپ کو سمجھ میں آیا میں نے کیوں کہا تھا کہ پہلا اور چوتھا ہی یاد رکھیں، پہلا صیغہ کیا ہے اور چوتھا صیغہ کیا ہے. تو اب آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں نے اس پہ کیوں اتنی تاکید فرمائی تھی، فرمائی تو نہیں تھی. وہ یہ کہ ذہبہ پہلا مذکر کا صیغہ تھا اور ذہابت دیکھیں چوتھا
چوتھے کو ہم نے اردو میں یوں پڑھا لیکن عربی میں یوں ہوتا ہے. خیر یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ چوتھا صیغہ مؤنث کا پہلا صیغہ تھا, پھر یہ مؤنث کے 2 اور پھر مؤنث کے 3 غائب کے بنے تھے. تو جب مؤنث ہوگی تو مؤنث کا پہلا صیغہ وچ از ان دس سیکوینس فورتھ بنتا ہے, تو آپ پہلا ہی چوتھا سبحان اللہ, مزید کنفیوز. جو مؤنث کا پہلا ہے جو کہ چوتھا صیغہ بنتا ہے وہ لکھیں گے. تو آپ یہاں پہ لکھیں گے ذہبت فاطمہ. آپ کو مزہ آ رہا ہے نا انشاءاللہ. یہ اہم چیز ہے, دیکھیں نا فیل مزید چیز ہے. آپ نے ہارڈ چیزیں پڑھ لی ہیں یہ اہم ایڈوانس کلاسز کا نام ہے, لیکن ہے یہ ایزی نہیں. آگے آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا لیٹس سے یہ فاطمہ اور زینب تھی, تو تب بھی صیغہ ایک ہی رہے گا ذہبت. یہاں پہ آپ ذہبتا نہیں کریں گی, ذہبت کریں گے یا گی جو سن رہے ہیں اس کے حساب سے فاطمہ و زینب. اسی طرح اگر 2 سے زیادہ ہیں تو تب بھی ذہبت فاطمہ و زینب و مریم. ٹھیک ہے, یا عورتوں کے نام ہے, لیٹ سے میں کہتا ہوں معلمائیں, یعنی بہت ساری معلمہ گئیں, تو آپ اس میں بھی پہلا صیغہ استعمال کریں گے. آپ بولیں گے ذہبت معلماتن. ٹھیک ہے, وچ از یہ اس کے حالت رفع ہے نا. تو حالت رفع یاد رکھنے کی, بس یہ یاد رکھیں کہ فاعل حالت رفع میں ہو. ذہبت معلماتن, معلمات گئی. اب اکارڈنگ ٹو رول یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ ذہبنا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جمع ہے تو جمع کا فعل آنا چاہیے. لیکن اگین میں آپ کو بات یاد دلا دوں کہ آپ فعل تب جمع کا ہی لگائیں گے جب آپ کا فاعل ضمیر کی حالت میں ہوگا. لیٹ سے میں کہتا ہوں وہ گئیں, اب آپ کو پتہ نہیں نا فاعل کون ہے, تو اس سچویشن میں کہنا مناسب ہے ذہبنا. ٹھیک ہے نا, کہ وہ گئیں, ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہے. لیٹ سے جب ہم نے کہہ دی معلمات, ہم نے کہا ذہبت معلمات, سمجھو گے. اور یہ میں آپ کو جو ذہبہ استعمال کر رہا ہوں نا, مجھے پسند ہے فعل ذہبہ, بہت ایزیلی بولا جاتا ہے فعلہ کی نسبت, کیونکہ فعلہ میں عین آتا ہے, تو عین بہت سارے لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے, اور بہت زیادہ ریپیٹڈلی عین بولنے سے گلا بھی درد ہوتا ہے. ذہبہ از ویری ایزی ورڈ ٹو سے پروناؤنس, اور یہ چیز عربیوں نے بھی بہت کی ہے, میں آگے چل کر بتاؤں گا. خیر, تو یہ اہم چیز تھی جو جملہ فعلیہ میں بہت سمپل آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کا فاعل ہے, 2 طرح کے فاعل ہوتے ہیں, ایک ضمیر اور ایک ظاہر. ضمیر ہوگا تو آپ کو سوائے پہلے صیغے کے باقی ساری نشاندہیاں مل جائیں گی کہ فاعل الف ہے, واو ہے, تا سکون ہے, تا کے اوپر زبر ہے, تا کے نیچے زیر ہے, تا کے اوپر پیش ہے, نون کے بعد الف ہے. یہ ساری چیزیں آپ جب یہ والا یا آپ کے پاس آپ نے جو نوٹس میں لکھا ہوا ہے اس میں نظر آ جائے گا. جب آپ کا فاعل ظاہر ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ نے اگر مذکر ہے تو پہلا صیغہ استعمال کرنا ہے اس فعل کا. اس سچویشن میں ذہبہ تھا, آپ نے سمعہ کی گردان کی ہے تو اس میں پہلا صیغہ سمعہ ہے اور چوتھا صیغہ سمعت بنے گا. اگر آپ نے جعلہ کی گردان کی ہے تو پہلا صیغہ جعلہ ہے اور چوتھا جعلت. سمپل, تا کے اوپر سکون, اور یہ والا تا کے اوپر سکون آ جائے گا اور آخر والے پہ زبر. ٹھیک ہے, تو یہ چیز یاد رکھیے. تو مذکر ایک ہو, 2 ہوں, 2 سے زیادہ ہوں, جتنے مرضی ہوں, آپ نے پہلا صیغہ لگانا ہے اور اس فاعل کو حالت رفع میں لکھ دینا ہے. حالت رفع آپ کو پتہ ہے, اگر ایک ہے تو 2 پیش کے ساتھ آتا ہے, اگر مثنیٰ ہے تو آنی آواز آئے گی. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ مثنیٰ سے مراد کیا ہے, میں کہتا ہوں وہ 2 معلم گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ یہ ہوتا نا صرف کہ وہ 2 گئے, تو تب بننا تھا ذہبا, لیکن اب معلم ہمیں پتہ لگے نا کہ معلم ہے, تو اب یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ذہبا معلمانی. تو یہ آنی شو کر رہا ہے حالت رفع, اور ذہبا جو ہے آپ کا فعل ہے, یہ فاعل ہے, فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنا دیتے ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ چیز کلیئر ہوگی. اور مؤنث میں بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلا صیغہ ہو ذہبت, چوتھا جو کہ بنتا ہے اس کا وہاں سے, اور اس کے آگے بے شک آپ 1 لکھیں, 2 لکھیں, عورت لکھیں یا عورتوں کے نام لکھیں, پہلا صیغہ ہی رہے گا. تو یہ اہم ایک بات تھی. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب مزے کی بات یہ ہے, جیسے شیخ عامر سہیل صاحب نے شروع کی کلاسز میں اگر آپ نے دیکھا کہا تھا ایکسیپشن از آلویز دیئر, تو اس کے ایکسیپشنز ہیں جو کہ آپ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تا کے اوپر مؤنث کے ساتھ تا لگے گا اور مذکر کے ساتھ تا نہیں لگے گا. کہنے کا مقصد یہ جو آپ نے بات ساری بھی پڑھی ہے نا, یہ 99% ہے, 1% جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا. وہ رولز کیا ہیں, وہ رولز انشاءاللہ ہم آگے والی کلاس میں پڑھیں گے, جب آپ کو ملے گا کہ داخلہ, جب آپ کو ملے گا داخلہ, یہ تو مذکر ہے, اور آگے ملے گا النساء. ٹھیک ہے نا, ہونا چاہیے تھا, یہ مؤنث ہے نا, نساء عورتوں کو کہتے ہیں, تو داخلت ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ داخلہ ہے.
اب یہ کیا سائنس ہے، یہ انشاءاللہ آپ اگلی کلاس میں، اس کے 4 رولز ہیں، 4 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے، اور ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، تو یہ آپ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. لیکن جو اوور آل رول ہے وہ یہ یاد رکھنے کا، مذکر کے ساتھ آپ نے پہلا صیغہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور فاعل بے شک 1 ہوں، 2 ہوں، یا 2 سے زیادہ ہوں، یا جتنے ہوں. مؤنث کے ساتھ چوتھا صیغہ لگانا ہے، جتنے بھی فاعلہ ہوں. ٹھیک ہو کہ یہ اہم بات ہے. اب لے لیتے